السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام محرومین کو اور خاص طور پر سید خورشید حسن زیدی، سید روشن علی زیدی، امیر فاطمہ جعفری، سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسین جعفری، ظہیر اختر، نادر حسین اور حامد حسین اور استاد سعید سبت جعفر اور شہید قاسم سلیمانی کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیج دے محمد والوں۔ عزیزان محترم، ایام محرم ہے اور ماہ ابھی سفر چل رہا ہے اور ہمارے شاید وہ طاقت اور وہ انرجی جو ہم 10 دن میں مجالس میں ہوتی ہے وہ 10 کے بعد ہم بہرحال نیچرلی طور پر ایک طرح سے تھک جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کا اصل سفر 10 کے بعد شروع ہوا۔ ان کی سختیاں، ان کی پریشانیاں جو ہیں اور مصیبتیں اور ابتلاءات روز عاشورہ کے بعد زیادہ سخت ہیں اور زیادہ شروع ہوئے۔ اسی وجہ سے ہمارا چوتھا امام جو ہے وہ کئی سال تک گریہ کرتا رہا۔ بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بہرحال ان ایام کو جتنا ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے اس عزاداری کو جاری اور ساری رکھیں اور اس اصل پیغام کو جو سید الشہداء علیہ السلام کا تھا اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں اور اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں۔ گفتگو بہرحال کیونکہ مجلس آپ کے یہاں ایک ہی مجلس ہے اور میرے حساب سے وقت کافی دیر ہو گیا کیونکہ ایک اور مجلس میں پہنچنا ہے، لیکن بہرحال جتنا وقت توفیق الہی ہوئی، انسان کو پروردگار نے پیدا کس لیے کیا یہ مہم ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جس کو پیدا کیا ہے اسی کے لیے کائنات کو اس کے لیے خلق کیا ہے۔ پروردگار نے جب قرآن کے اندر جہاں پروردگار اس پوری خلقت کو بیان کر رہا ہے وہاں پر ہر چیز کو بیان کر رہا ہے، زمین اور آسمان کی خلقت کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو کیسے قائم رکھا، ہم نے اس آسمان کو جو ہے وہ کس طرح ستون بنائے جو تمہیں نظر نہیں آتے ہیں، پھر 7 آسمانوں کو، پھر کتنی دنوں میں، یہ سب چیزیں
قرآن میں موجود ہیں، تفاسیر اس کو بہترین مفسر کرتی ہیں۔ سورج کو، چاند کو جو کیسے دھوئیں تھے، ہم نے ان دھوؤں کو روشنی میں تبدیل کیا، اور یہ تمہارے لیے پھر اس کو جس کو ہم گلیکسی کہتے ہیں اور یہ سب جتنا بھی ہے، یہ سب پروردگار نے جو ہے وہ بنائے۔ کیوں بنائے؟ بہرحال پروردگار اپنے خلیفہ کو زمین پہ بھیجنا چاہتا تھا۔ اب یہ جو سب کچھ بنا ہے یہ انسان کے لیے بنا ہے، اور یہ پروردگار، اور ہمارے پاس احادیث بھی ہیں کہ پروردگار نے کہا کہ میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، مگر تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے۔ تو یہ مہم ہے۔ وہاں پہ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں جو اتنے مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا کی چیزیں تو ہیں ہمارے اطراف میں، لیکن ہم اپنے آپ کو دنیا کو دے دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کو دے دیتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ اور اس سے انسان نے کیا کرنا ہے؟ اس چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، ان چیزوں کو اپنے اصل ہدف اور اصل مقصد تک پہنچنا ہے۔ اور اگر انسان اپنے اس اصل ہدف سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، تو خدا نے اس کا بھی انتظام کیا۔ جب انسان کو خلق کیا، ایک پورا سسٹم کریٹ کیا، اور پورے سسٹم کریٹ کرنے کے بعد انسان کے لیے اپنی دنیا کے اندر بھی ایک سسٹم دیا کہ یہ انسان، کیونکہ پروردگار خالق ہے، انسان کی خواہشات سے بھی واقف ہے، اس کی ضرورتوں سے بھی واقف ہے، اس کی فطرتوں سے بھی واقف ہے، پتہ ہے کہ یہ کہاں کھینچے گا، تو اسے کنٹرول کون کرے گا؟ تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے بھی پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا، جو ہر دور میں آتے رہے۔ کیوں آئے؟ تاکہ گمراہ نہ ہو۔ گمراہ کیسے ہوتا ہے انسان؟ خب انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا کو اپنا ہدف قرار دیتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے معبود کریٹ کرتا ہے، یعنی جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس کو خود کریٹ کرتا ہے۔ وہ ہر انبیاء کے دور کے اندر جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا، جس کے لیے انبیاء نے آ کر انسان کو روکا، وہ یہی تھا کہ دیکھو سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے۔ کبھی جو ہے وہ بتوں کی ہو رہی ہے، کبھی بتوں کی بھی ڈیفرنٹ فارمز ہیں، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، جو دل چاہ رہا انسان اس کی جو ہے وہ پرستش کر رہا ہے۔ یہ جو پرستش ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ جو اس کا کسی طرف جھکنا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے پروردگار نے، یعنی اس کو عبادت کرنی ہے، اس کو بندگی کسی کی بھی کرنی ہے۔ اب جب اسے صحیح چیز نہیں نظر آئے گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گمراہ ہوگا، اور اس گمراہی میں ایک اور نیٹ ورک آیا دنیا کے اندر، جس کا کام ہی کیا ہے؟ جس نے پروردگار سے جو ہے وہ مہلت مانگی، کس کی؟ کہ میں ان سب کو اغوا کروں گا، یعنی ان کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے صالحین بندوں کے۔ وہ نیٹ ورک بھی دنیا میں ہے۔ اب صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو میٹھی میٹھے صرف آپ کو اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، نہیں، سختیاں بھی ملیں گی، ہرڈلز بھی ملیں گے، رکاوٹیں بھی۔ اس رکاوٹوں کے لیے دوسرا سسٹم زمین پر آیا، اور یہ ساتھ ساتھ ہے۔ یہ حابیل اور قابیل کی اس جو آپس میں اختلاف ہے، اس وقت سے پہلا بشریت کا اختلاف شروع ہو گیا، اور یہی اختلاف آگے بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ یہاں انبیاء آتے گئے، وہاں سامنے اپنے طریقے سے طاقتیں اپنی شکل اختیار کر دی گئیں۔ ہر نبی کو اذیتیں ملیں، ہر نبی کے اوپر ظلم اور ستم ہوئے، حتیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بتاتا ہے کہ ان کی گردن کو سر سے جدا کر کر ریگستانوں میں پھینک دیا گیا، اور کئی سال تک اس گردن سے خون ابلتا رہا، جب تک اس بادشاہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور بادشاہ نہیں آیا۔ یعنی اتنا ظلم اور ستم ہوتا رہا۔ کیوں؟ اللہ کے نبیوں کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ کیوں؟ کوئی تو سیٹ اپ تھا نا، کہ جو یہ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کا سیٹ اپ نہ آئے۔ جیسے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری کام ہو، ہماری چیزیں ہوں، تو اگر ہمیں ہمارے کوئی مخالف نظر آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کو خراب کرو، اس کو کس طریقے سے ہٹاؤ۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا سیٹ اپ رحمان کا سیٹ اپ ہے،
اس کے مقابلے میں جو سیٹ اپ آئے گا وہ شیطان کا سیٹ اپ ہے۔ اب پوری تاریخ بشریت میں یہی دو بلاک ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، اور یہ چلتے گئے، اللہ نے انبیاء بھیجتے گئے یہاں تک کہ عرب کے اس جاہل معاشرے کے اندر اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا۔ اب جب آخری نبی آ گئے اور سب کچھ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب جب جانے لگا یہ سیٹ اپ، تو وہاں پر جو لوگ اس سیٹ اپ میں لبادہ اوڑھ کے آئے تھے کہ بھائی یہ نبی بھی ایک دن چلے ہی جائیں گے، کب تک رہیں گے، تو ہم اپنا کام کر لیں گے، کیونکہ ایک وقت پر آ کر دیکھیں دشمن جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے، جب وہ سامنے سے لڑنے میں تھک جاتا ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ باشعور ہو گئے ہیں، ان کے مقابلے میں آؤ گے تو نہیں ٹھہر پاؤ گے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر وہی کپڑے پہنتا ہے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ حالات بہت نازک ہیں، مجھے بھی کوڈ ورڈ میں باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ خود سمجھیں، اب سب کچھ آپ کو اتنے عرصے سے تو ہم بول رہے ہیں صحیح، کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، حالات اب آپ کے سامنے ہو گئے جو ہونے تھے، تو اب اسی لبادے میں آ جاؤ، بھائی مجبور ہو گئے، اب آپشن نہیں ہے کوئی، اب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بھائی سورہ منافقون بھی تو قرآن میں ہے نا، کسی کے لیے تو ہے وہ، تو اب آ گیا سیٹ اپ، اب جب سیٹ اپ آ گیا تو اب انتظار ہو رہا ہے کہ رسول خدا کب جائیں گے، تو اب وہاں پر خوب پروردگار ہے۔ عزیزان محترم، اصل میں تھوڑا سا خدا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے زندگی میں ہماری زندگیوں میں ایسا لگتا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، برا مت مان جائیے گا، مجھے محسوس ہوتا ہے، یعنی ہم جب زندگیوں میں کبھی کوئی مشکل آتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، اور اگر ہم سے نہیں ہوا تو سب ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اتنا مارا لوگوں نے حضرت نوح کو کہ حضرت نوح لہو لہان ہو جاتے تھے اور روز بے ہوش ہوتے تھے۔ کیوں ہوتے تھے؟ کلمہ حق کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، کلمہ حق قیمت مانگتا ہے، یہ ولایت اتنی سستی نہیں ہے، یہ قیمت مانگتی ہے۔ خوب حضرت نوح کی قوم جو تھی وہ مانتی نہیں تھی، کچھ لوگ جو ہو گئے وہ حضرت نوح کی بات پہ مان گئے، کچھ لوگ مان گئے۔ اب کیا ہوا؟ اور انہوں نے کہا کہ پروردگار کب تک یہ ہوگا، عذاب بھیجیں ان کے اوپر عذاب بھیجیں۔ کہا اچھا عذاب بھیجیں گے، تو اوپر سے جو ہے وہ کچھ پھل آیا، کھجور، کہا کہ یہ کھجور کھائیے اور اس کا جو بیج ہے نا اس کو بو دیجئے، جب یہ درخت بن جائے گا نا تب عذاب بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، بیج بوجھ دیا گیا، 18 سال لگے درختوں کو آنے میں، پھر پھل لگے۔ کہا کہ پروردگار عذاب، کہا نہیں، اس کے پھل کو کھائیے، اس کے بیج کو بھی بوئیے۔ کہا پھر بیج بویا گیا، پھر 18 سال لگے۔ کہا پروردگار عذاب، کہا نہیں، اس کا پھل بھی کھائیے، اور یہ سلسلہ 4 سے 5 مرتبہ چلا۔ وہ جو لوگ جمع ہوئے تھے نا حضرت نوح کے گرد، وہ چھوڑ کے جانے لگے۔ کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ خدا ہے، خدا کی مرضی، خدا امتحان لے رہا ہے، خدا چیک کر رہا ہے کہ میری طرف کون ہے۔ یہ انبیاء کے امتحان بتا رہا ہوں عزیزان محترم، آپ کو قرآن کی باتیں بناؤ تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کتابوں سے داستانیں سناؤ تو لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے واقعات ہیں، یہ قصص الانبیاء ہے۔ اب کیوں یہ امتحان لیا پروردگار نے؟ کہا کہ جو جمع ہوئے تھے نا ان میں سے بھی دیکھو خالص کون ہے۔ خالص کو جانچا گیا۔ حضرت نوح ہے، ابھی شروع ہی کے معاملہ چل رہا ہے بشریت کا، ابھی بشریت بہت ایڈوانس نہیں ہوئی ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں شروع میں کیسا امتحان تھا اور آخر میں کیسا امتحان ہوگا، اور ہو رہا ہے امتحان آخر میں۔ وہ وہاں پر جب امتحان لیا گیا تھوڑے سے رہ گئے، جب تھوڑے سے رہ گیا خدا نے بولا کشتی بناؤ،
کشتی بناؤ اور خوب. اب کشتی جب بنانے لگے تو لوگ مسکرانے لگے کہ پانی تو ہے ہی نہیں یہاں، کشتی کیسی بن رہی؟ پہلی دفعہ تو کشتی بنی تھی بشریت میں، اس سے پہلے کشتی ہے ہی نہیں. کہاں پانی آئے گی، یہ بہے گا نکلے گا. لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ مذاق کرتے تھے. عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش ہے، خدا کے وعدے پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے. اصل بندگی یہی ہے. اور یہ دنیا جس میں ہم اتنے پریشان ہیں نا، یہ دنیا نے ویسے ہی نہیں رہنا. پروردگار نے جب دھوئیں سے سورج اور چاندوں کو بنایا ہے نا، اس لیے نہیں بنایا کہ ان کی روشنیاں ہمیشہ رہیں گی. یہ روشنیاں موقتاً ٹیمپریری ہمیں روشنی دینے کے لیے ہے. یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب سمٹ جائے گا. جب اٹھایا جائے گا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یعنی اس طرف توجہ کریں، اصل ہدف وہی ہے. اور خدا کے اوپر اعتماد، توکل کریں. حضرت نوح نے کشتی بنائی، کشتی میں سوار ہوئے، دنیا کی جتنی بھی ہر چیزیں تھیں، جانور تھے، چیزیں تھیں، سوار کیا، کشتی نکل گئی. وہ کشتی اس ٹائم انسانیت کو، پوری بشریت کو، کہ علماء نے بحث کی ہے کتابوں میں، علامہ طباطبائی نے اس کو بہترین طریقے سے ہر جگہ سے انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ جس کے بھی نظریات تھے کہ آیا پانی پورے روئے زمین پر تھا یا صرف وہیں پر تھا جہاں حضرت نوح تھے. تو کہتے ہیں پانی پوری روئے زمین پر تھا، یعنی اس کے علاوہ خشکی کہیں نہیں تھی. یہ بعد میں پرندے ورندے جاتے تھے، بھیجتے تھے کہ کچھ لے کر آئیں گے، تو جب کوئی پتا وتا لائے کہیں سے تو سمجھ گیا کہ کہیں پر اب خشکی آ گئی ہے اور دوبارہ سے زمین میں سے چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. خوب، کشتی نے بشریت کو نجات دیا، پوری بشریت کو نجات دیا. اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ. رسول خدا نے اس لیے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کالسفینۃ نوح، سفینہ نوح کی طرح ہے، یعنی حضرت نوح کی کشتی کی طرح. جو اس میں سوار ہوگا اسی کو نجات ہے. اور کچھ نہیں کہا رسول نے. رسول نے جب مودت یا اپنی اجر رسالت بھی مانگی تو اپنے اہل قربا سے مودت مانگی ہے. اب یہ ہمیں مسلمانوں کو، یہ سب مسلمانوں کے لیے، یعنی ہماری مجلس کسی فرقے کے لیے ویسے بھی نہیں ہوتی، سب کے لیے، سب مسلمان. اب مسلمانوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آیا رسول نے جو فرمایا ہے وہ مہم ہے یا جو ہم خود سوچتے ہیں وہ مہم ہے. وہ واضح یہ ہمیں خود کو کرنا پڑے گا کہ رسول کے نزدیک اولویت، افضلیت کون رکھتا ہے. خوب، یہ سارا معاملہ جو آج ہم ہمارے یہاں ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ اسلام ہے تو رسول ہیں، رسول ہیں تو باقی سارے معاملات ہیں. اب رسول اہمیت رکھتے ہیں یا باقی لوگ اہمیت رکھتے ہیں؟ رسول اہمیت رکھتے ہیں. تو خوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اب وہ دیکھیں. جب رسول یہ فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو اب امام حسین علیہ السلام اگر نواسہ رسول ہیں، ان کی ایک ہی فرزند کے بیٹے ہیں، صحابی بھی تو ہیں نا بھئی. جس نے بھی رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے. تو امام حسین سے زیادہ کسی نے رسول کو دیکھا؟ بھئی یہ افضل صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ان صحابی کا بھی احترام کریں. اور ان کے مقابلے میں جو آیا اس نے توہین صحابہ کی یا نہیں کی؟ بھائی ایسے ہی سمجھ لے، اگر ویسے نہیں سمجھ آتا تو ایسے سمجھ لے. بھائی رسول نے کس کو اپنے کاندھوں میں سوار کیا؟ وہ تاریخ. رسول کے کاندھے پر کون بیٹھا کہ سجدے طولانی ہو گئے؟ عید مباہلہ جسے ہم کہتے ہیں، جب مباہلہ آیا، جب غیر مسلمان مباہلہ کرنے آئے، مباہلہ کے معنی ہی یہی تھا کہ ہاتھ کھڑے کیے جائیں اور دوسرے کے لیے بد دعا کی جائے. مباہلہ اسی کو کہتے ہیں. تو اس وقت رسول کس کو لے کر آئے؟ تو ظاہر ہے جس کو لے کر آئے ہوں گے وہ افضل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اولویت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ان کا احترام واجب ہے یا نہیں ہے.
عزیزان محترم، خوب ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہیں، امام حسین بشریت کی نجات کے لیے ہیں۔ تو یہاں بہرحال ہم سنیں کہ جب پروردگار نے آخری رسول کو بھیجا، پھر ایک سسٹم دیا پورا، اور اس کو بہرحال دیکھیں ہر فرقے کے مسلمات اس کے پاس محفوظ ہیں اور پہلے سے ہیں، اور ہمارے مراجع کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ بہرحال آپ دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں، اور ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کرے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں گے تو آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ ان کی بات سنیں گے، اور اس پیغام کو، جو پیغام ہے، اس کو پوری دنیا میں اگر آپ نہیں کریں خدا نخواستہ، تو آپ دوسرے کا راستہ روک رہے ہیں اپنی مجلس میں۔ جب آپ دوسرے کا راستہ اپنی مجلس میں روکیں گے تو آپ مجلس کا پیغام دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ دشمن جب تھک جاتا ہے تو پھر لبادہ اوڑھ کر صفوں میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کرتا ہے آج آپ کے سامنے، کیونکہ جب ہم اپنے یعنی دیکھیں ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے، جیسے آغا خانیوں کا ہے، بوریوں کا ہے، شیعوں کا بھی کوئی نہ کوئی تو ایسے پیشوا امام رہبر ہونے چاہیے نا جو مانوی طور پر بھی ہوں۔ تو جب قوم کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، قوم کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہی کیا، مراجعین سے دور کرو، اور کس نتیجے پہ لے آئے قوم کو؟ کیونکہ ہم سب مجتہد ہیں، ہم سب اجتہاد کرتے ہیں۔ جو بصیرت ایک عالم ربانی رکھتا ہے پوری دنیا کی، وہ کوئی نہیں رکھتا۔ باتیں تو بہت سخت لگتی ہیں یہ باتیں، لیکن حق یہی ہے عزیزان محترم۔ ابھی بھی بہتر ہے، ابھی بھی ہم باشعور قوم ہیں، ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی صفوں سے منافقین کو باہر کریں، ورنہ یہ اسلام کو جو ضربہ پہنچائیں گے آپ کے سامنے، اور یہ ہر فرقے کے اندر ہوتا ہے ایسا۔ باہر سے لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، اور پورے فرقے کو خراب کیا جاتا ہے۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ بھئی یہ جو سب ہے، جو عقائد ہیں، عقائد کو تو چھوڑنے کی کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال علل اعلان جو ہے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاید فرزند ہے میرے خیال میں، وہ بھی یہی، ان کا بھی میں نے آڈیو پیغام، وہ بھی یہ کہہ لیں گے کہ ماہ محرم ہے، ہمیں ماہ محرم میں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ماہ محرم اصل ہے، اس کا اصل ہدف عزاداری، اور یہ اس کو جاری رکھیں، یہ خام خواہ کہ یہ فرقہ واریت اور اس طرح کی چیزوں کو نہ کریں۔ یعنی ہمیں خود خیال کرنا چاہیے، فیس بک، یوٹیوب ایسی چیزیں شیئر نہ کریں کہ جو بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنے، اور جو اصل پیغام ہے اس کو، پیغام کو آگے پھیلائیں۔ عزیزان محترم، بہرحال ظاہر حالات ایسے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ بردباری، پیشنس اور صبر کی ضرورت ہے، اور اصل ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اور ان کے جو مقاصد ہیں اس کو بیان کریں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کربلا آئے؟ کیونکہ وہ جو انسان کے ساتھ مقابلے میں آنے والی طاقتیں تھیں، جس کا اسلام کو ختم کرنا، یعنی اصل میں وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت جو ہے، وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہر اس چیز کے مقابلے میں چلتا ہے جس کو پروردگار چاہتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو بھی کام کرواتا ہے خدا کی بندگی سے باہر کرتا ہے۔ اب چاہے وہ نفس کی خواہشات ہوں، چاہے وہ لقمے کی خواہشات ہوں، چاہے وہ حکومت کی خواہش ہو، چاہے وہ ممبر کی خواہش ہو، چاہے وہ ڈیزگنیشن ہو، کچھ بھی ہو، امام کے مقابلے میں دنیا کی ہر وہ خواہش آئی کہ جو اسلام سے دور کر سکتی تھی، تو وہاں پر سید الشہداء جو پہنچے ہیں وہ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کو بچانے کے لیے پہنچے ہیں، یعنی کسی اپنی ذاتی یا کسی اپنے اس کے لیے نہیں، حجت خدا ہیں۔ ویسے بھی وہ جو کام کرتے ہیں وہ حجت ہے پروردگار کی طرف سے، اسی کو لے کر آئے۔ اب اگر وہی چیزیں میری اپنی زندگی میں ہیں تو میں نے سید الشہداء سے کیا لیا؟ اگر میری اپنی زندگی میں نفس کی پیروی ہے، میری اپنی زندگی میں جھوٹ ہے، میری اپنی زندگی میں غیبت ہے، میری اپنی زندگی میں اخلاقی قدریں ہے ہی نہیں،
تو پھر میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اپنی زندگی میں کیسے لے رہا ہوں؟ میں اپنے گھر میں دیکھوں، میں اپنی تنہائی میں دیکھوں، میں اپنی خلوت میں دیکھوں، یعنی اپنا محاسبہ میں کب کروں گا؟ میں دوسروں کو تو کہتا ہوں کہ یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ امام آئی اس لیے کہ امت کی اصلاح ہو۔ اب امت کی اصلاح جو ہے، اگر آج خدا نہ خواستہ میری اپنی اصلاح نہیں ہو رہی مجلس کی وجہ سے، تو میں امت کا فرد ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر آج میری اصلاح ہوگی تو امت کی اصلاح ہوگی، یا صرف نہیں مجلس میں اصلاح ہو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے دین؟ تنہائی اور خلوت میں جوان کے دین ہے یا نہیں ہے؟ کاروبار میں لین دین میں دین ہے یا نہیں ہے؟ ہمسائے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں دین ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اصل دین تو یہی ہے، لیکن اگر یہی دین ہم نہیں بچا پا رہے، اپنا ہی نہیں بچا پا رہے، تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ آپ دوسروں کو کس چیز کی دعوت دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ آئیے مجلس میں آئیے، وہ کہاں بولیں آپ خود صحیح نہیں ہے؟ یعنی آپ بولیں میں درس گاہ میں جاتا ہوں، میں ایک دانشگاہ، ایک یونیورسٹی میں 2 مہینے 8 دن جاتا ہوں، اور 8 دن نکلنے کے بعد میری اپنی اصلاح نہیں ہو رہی، تو قصور کس کا ہے؟ مجلس کا ہے، امام بارگاہ کا ہے، یا میرا اپنا ہے؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ کا قصور ہے، آپ ممبر پہ آ گئے، ہمیں اچھی باتیں نہیں سناتے۔ تو بھائی جیسا آپ سننا چاہیں گے ویسا ہی بندہ آتا ہے آپ کے پاس۔ آپ کو بھی وہی مجلس اچھی لگتی جس میں اچھل اچھل کے واہ واہ ہو، آپ قوم کا نیچر ایسا ہو گیا ہے نا، قوم کو پسندی مجلس وہی ہے کہ یہاں سے آدمی اچھلے اور آخر تک اچھلتا رہا بیٹھ کے، پوری مجلس میں واہ واہ، ہر جملے پہ واہ واہ نہ ہو تو وہ مزہ ہی نہیں آیا۔ مولانا صاحب ٹرسٹ کہتی ہے مولانا صاحب مزہ نہیں آیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، لائٹیں خرچ کی، آپ کو بلانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اتنے اشتہار چھاپے ہم نے، اور پبلک جو ہے وہ ناراض ہو کے گھر چلی گئی، مولانا نے تو کوئی ایسا۔ تو عزیزان محترم، نفس کو خوش کر لے یا امام زمانہ کو خوش کر لے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے نفس کو خوش کر لیں۔ فضائل کو منع تھوڑی ہے اہل بیت کے، فضائل بیان ہو، اور فضائل کے ساتھ ساتھ میسج بھی تو ہو اہل بیت کا، کیوں فضیلت ہے اہل بیت کی۔ جہاں آپ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل، جہاں خود امام جو ہیں وہ علم کا دروازہ ہیں، اور جہاں سارے علم امام کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے جو ہے وہ 1000 علم کے دروازے، اور ہر دروازوں میں پھر 1000 دروازے، یعنی کتنا علم ہے اور کتنی فضیلتیں ہیں امام کی، کہ ہر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہجرت کی شب سے لے کر اور احد و بدر و ہر جگہ جو ہے وہ امام جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کل کا کل ایمان امام نظر آتے ہیں، جنت جہنم کی تقسیم امام نظر آتے ہیں، حتیٰ جنت کا دروازہ جو کھٹکھٹایا جائے گا اس میں سے جو صدا آئے گی وہ بھی علی علی آئے گی۔ اب یہاں پہ دنیا میں جتنا بھاگ لو وہاں علی سے نہیں بھاگ سکتے، یا علی علی، اور معیار حق اور باطل کا، حتیٰ اعمال کا میزان جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ یہ فضائل ہے امام کے۔ لیکن اب میزان جب علی ہوگا تو کہاں آئے گا اعمال؟ بھائی میزان ہے نا، میزان کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں اس لیے سخت ہے بھائی، ترازو آسان لفظ ہے وہ بھی نہیں ہے، پر میٹر، یعنی جس سے آپ جج کیے جائیں گے۔ بھائی ایک طرف مولا میزان ہے، یعنی اعمال جو سانچے جائیں گے وہ اس پر ہوں گے، تو ہم کہاں کھڑے ہوں مولا کے ساتھ، یعنی کہاں ہوں؟ ہم وہاں جا کے کیا بولیں گے؟ مولا آپ تو مولا تھے، ہم تو بندے، ہم کہاں مولا، ہم کہاں نماز، ہماری نماز ویسی کہاں؟ امام نے کہا کہ ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی تم ہماری جیسی نمازیں پڑھتے، تم سے ہم نے کہا بھی نہیں کبھی ہماری، لیکن نماز تو پڑھی، یہ نہیں پڑھی نہیں، وہ مصروفیت بہت تھی، بہت زیادہ مصروف تھے، وہ روزے رکھے نہیں رکھے، خمس نکالا نہیں نکالا، نہیں تو سارے مولانا لے لیتے تھے، ہم نے نکالا ہی نہیں کبھی۔
وہ مولانا لے لیتے تھے. بھائی مولانا آپ اپنی مرض دیکھیں, کوئی عالم اچھا بھی ہے آپ کے اوپر واجب ہے خمس نکالنا اور اس کو پہنچانا بھی واجب ہے آپ کے اوپر کہ صحیح شخص تک دینا. اور یہ کوئی ریزن نہیں ہے. اس طرح اور حقوق ادا کیے, حقوق ادا کیے, ماں باپ کے حقوق صحیح ادا کیے, محلے کے حقوق, ہمسائے کے حقوق, استاد کا حقوق. بولے مولانا مولا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے ایک بیٹے نے رسالہ حقوق چھوڑ کے گئے تھے تمہارے درمیان میں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد, وہ امام رسالہ حقوق چھوڑ کے گئے ہمارے کہ یہ حقوق ہے, اس کے اندر حقوق بیان ہوئے ہیں. ان کو کبھی دیکھا تم نے؟ نہیں مولا, ٹائم ہی نہیں ملا کبھی. واٹس ایپ کے میسیج اتنے آتے تھے زندگی میں, فیس بک کے اسٹیٹس اتنے تھے, انسٹاگرام تھا, اس کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے. تو کیسے اعمال تولے جائیں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یعنی کچھ تو کریں گے نا کہ وہاں پر روز قیامت میں امام بولے ہاں یہ میرا اب جاننے والا ہے, اس کو چھوڑ دو. بھائی ایمان تو ہے نا, یا یہ بھی نہیں ہے کہ مولا بچائیں گے. شفاعت تو انہی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ تو شفاعت کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا تو بلڈ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ کچھ تو کرنا. حتیٰ روایات کہتی ہیں کہ ایک مومن 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا, ایک مومن. لیکن مومن ہو, مومن وہ والا نہ ہو کہ بس جو بھی کہتے مومن. مومن یعنی ایمان اندر ہو. ایمان کیا ہو؟ یعنی ایمان کہاں اندر ہو؟ یعنی قلب میں اتنی ظرفیت ہو کہ یہ ایمان نور کی طرح اس پر تجلی کرے. اب میں ایسا قلب کہاں سے لاؤں جس پر یہ ایمان کون ہے؟ ایمان کیا ہے کہ یہ تجلی کرے؟ میں اس قلب کو کہاں تیار کروں؟ یعنی اس قلب کو دنیا کی غلاظتوں سے پاک کرو. اس قلب میں اگر وہ خالی ہوگا تو پھر نور اترے گا, اور جب یہ نور اتر گیا تو پھر تمہاری آنکھیں اسی دنیا میں وہ دیکھیں گی جو لوگ نہیں دیکھتے. پھر تمہارے کان ان ذکروں کو سنیں گے جو کائنات میں ہو رہے ہیں. پھر تمہارے ذہن میں وہ اترے گا جو پروردگار چاہتا ہے نجوا کرنا. عقلیں رشد کریں گی تمہاری, وہ اس قابل ہوگے تو پھر تمہیں امام کے قریب لایا جائے گا. عزیزان محترم, معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ جل آ جائیے. کہاں آئے؟ کہاں آئے؟ دل پاک ہے, آنکھیں گناہوں سے پاک ہیں, کان جھوٹ, غیبت, تہمت, غلط گفتگو, حرام موسیقی پاک ہے, ذہن میں برے خیالات روکتا ہوں. آتے تو ہیں, ہر کسی کا آتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے, لیکن روکتا ہوں کہ نہیں روکتا؟ یا ان افکار کے پیچھے لگتا ہوں اور پتہ نہیں چلتا کہاں پہنچ گیا. آنے والی مجلس نوا سن رہا ہوں, یوٹیوب پہ برابر میں کوئی کلپ آ گیا, کلک کرتا ہوں. عزیزان محترم, یعنی روک پا رہا ہوں میں اپنے آپ کو یا نہیں پا رہا؟ پاک ہوں گا تو امام تک پہنچوں گا. وہ جو اہل ذکر ہیں وہ ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں اپنے عمل کا نتیجہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی جو وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ عمل جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا. خود معاشرے کو اس ڈگر پہ جائیں گے تو امام آئیں گے. اب پھر میں جب کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بری بات نہیں ہے. ظاہر محترم دیکھیں, معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے, یہ معاملہ امام زمانہ کا ہے. معاملہ اس کا ہے جو اصل عزادار ہے, معاملہ اس کا ہے جو صحیح صاحب عزا ہے. معاملہ وہ ہے جس کے لیے کہتے ہیں آئینہ بدم مقتول کربلا, کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا. وہ معاملہ اس کا ہے. تو جب اس تک پہنچنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ ہو, چاہے میں خود ہی رکاوٹ کیوں نہ ہوں, تو دور کرنی ہے مجھے عزیزان محترم. اور جب معاشرہ ایک عجیب انتشار کا شکار ہو, ہر شخص نفس کی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہو, چاہے وہ خواہشات الگ الگ طریقے سے ہوں, چاہے وہ لذت کوئی بھی ہو, اس سے باہر نکلنا ہے کہ نہیں ہے؟
کون نکالے گا؟ یونیورسٹی نکالے گی، اسکول نکالے گا، ٹی وی چینل نکالیں گے، ٹاک شوز نکالیں گے، کون نکالے گا؟ پولیٹیکل لیڈر نکالے گا، کون نکالے گا باہر؟ سب اگر آئیں، کوئی ایسی بات نہ کرے مولانا بس کوئی تبلیغ نہیں کریں، بس ٹھیک ہے جانے دیں، بس ٹھیک ہے بس ہم ماتم کریں، ہم گھر چلے جائیں، بھائی تو پھر کب تک معاملہ چلے گا؟ یہ 1185 سال ہو گئے، 86 سال وقت کے امام کو متولد ہوئے، 1181 سال ہو گئے امام کو غیبت میں گئے ہوئے، 1100 سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے۔ کب تک میں اور آپ اپنی خواہشات پہ عمل کریں گے؟ کب تک آپ یہ کہیں گے نہیں بس ٹھیک ہے؟ امام حسین صرف مظلوم ہی تھے کیا کربلا میں؟ سارے نوحے، سارے مرثیے مظلومیت پر ہی ہیں سارے۔ اب آپ بیان تو دیں امام کی طاقت کی، امام کی شجاعت کی، امام کے اپنے جملے ہیں کہ میں اصلاح امت کے لیے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، نکل رہا ہوں۔ اور امت میں اگر اصلاح نہیں ہو رہی، گھر اسلامی نہیں ہے، پردے ماؤں بہنوں کے صحیح نہیں ہے، گھروں میں جو ہے وہ ٹی وی پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہوں، بچوں کی تربیت جو ہے وہ چھوڑ دیں آپ حال پہ، ہم بھی نہیں بولیں، آپ بھی نہیں بولیں، ہم نہیں بولیں، ہمارے تو نہیں بولنے کا طریقہ یہی ہے، ہمیں نہیں بلاؤ، ہمیں بلاؤ گے تو ہم تو بولتے رہیں گے۔ باقی آپ کو سننا ہے، پورا شہر میں مجلسیں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، آپ سنتے رہیں جو آپ کا دل چاہے، لیکن ہمیں اپنے وقت کے امام کو جواب دینا ہے، ہر روز دینا ہے۔ سوتے وقت نگاہیں شرمندہ ہوتی ہیں امام کے آگے کہ نہیں کر پایا جو کرنا تھا، غفلت میں رہا۔ شخص شدید بیمار تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، بیماری کافی بڑھ گئی کہ اس کی بیماری کی وجہ سے لوگ نہ اس کو کام تھا، فقر تھا، محتاجی تھی، نہ اس کو کوئی رشتہ دیتا تھا۔ وہ تنگ آ گیا، کہا کہ کیا کروں؟ کہا وقت کے امام سے 40 ہفتے مسجد سہلا میں عبادت کرنے گیا۔ آخری دن جب گیا، یعنی آخری ہفتہ جب مسجد سہلا جو مسجد کوفہ کے قریب ہی ہے وہاں گیا، تو بیماری سینے میں اتنی تھی کہ خون آتا تھا، تو خون آ گیا، لباس نجس ہو گیا، اندر نہیں جا پایا کہ لباس خراب ہو گیا، باہر ہی بیٹھ گیا۔ مسجد کے اندر دیکھا تو اندھیرا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں ہے، تو کہا کہ 40واں ہفتہ ہے، کوئی امام ہی نظر نہیں آ رہے، کوئی امید ہی نہیں ہے۔ تو اپنے ساتھ کوئی کاوا واوا لے کے گیا تھا، تو گرم کی اور بنانے لگا، تو دیکھا کوئی عرب آ رہا ہے، تو اس نے بولا یہ کوئی قبیلے کا ہوگا، ایک ہی کپ چائے لایا تھا وہ بھی یہی پی جائے گا ابھی رات کو، سردیوں کی راتیں۔ خیر وہ آیا تو اس نے اس سے پوچھا فلانے قبیلے کے ہو، فلانے کے؟ اس نے کہا نہیں، تو بولا کون ہو؟ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یعنی ان قبیلوں کے نہیں ہو؟ کہا اس کو چھوڑو، تم اپنی پریشانی بتاؤ۔ کہا کہ تمہیں کیوں بتاؤں، یعنی کیا فرق پڑے گا؟ تو اس شخص نے بولا کہ شاید فرق نہ پڑے تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ سامنے والے کا اخلاق بہت اچھا ہے تو بیٹھ گیا، اسے کہوا دیا، بیٹھا رہا۔ تو اس نے کہا کہ چلو اس شخص کے ساتھ میں حضرت عمار کی جو ہے وہ زیارت پہ چلا جاتا ہوں، اور پھر مسجد کوفہ مسلم بن عقیل کی بھی زیارت۔ تو کہتا آپ چلیں میرے ساتھ؟ کہتا ہاں چلیں۔ تو اس نے شخص نے کہا کہ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ تو اس نے ابھی بولا نہیں، تو اس شخص نے خود ہی بولا تمہاری بیماری جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے گی اور تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، مگر یہ جو تمہاری فقر ہے نا، یعنی جو غربت ہے، یہ یہیں رہے گی، یہ دور نہیں ہوگی۔ ارے یہ بہت زیادہ اس نے توجہ نہیں کی کہ اس شخص سے تو میں نے کوئی بتایا بھی کچھ نہیں، لیکن خیر کہتے جیسے ہی میں اس حضرت عمار کے جو ہے وہ میسم تمار کے جب وہاں پہ گیا تو کہا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے میں 2 رکعت نماز پڑھنے لگا تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ یہ شخص جب نماز پڑھ رہا تھا یہ نور میں بدل گیا، اور اتنا نور ہوا کہ میں دیکھ نہیں پایا، اور وہیں میں سمجھ گیا کہ 40واں ہفتہ تھا، یہ وقت کا امام ہے۔ اب جیسی جب میں نے یہ آیا تو دیکھا نور جا چکا تھا۔ اب مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنا میں افسوس کیا کہ میں نے امام سے گفتگو کیسے کی۔ کہتے مگر میں آگے بڑھا اور مسجد کوفہ داخل ہوا، اور وہاں میں نے کہا کہ مولا آپ سے میں نے کہا تھا کہ مسلم کی زیارت تک میرے ساتھ آئیے گا، تو آپ مسلم کی زیارت تک تو میرے ساتھ آئے۔ کہہ رہا یہ میں نے کہنا تھا تو نور دوبارہ آیا۔
اور آیا اور حضرت مسلم کے روضے کی طرف گیا. میں وہاں گیا اور میں نے بہت گریہ کیا، بہت رویا، لیکن نور چلا گیا. کہا میری صحت بھی ٹھیک ہو گئی، میرے معاملات بھی ہو گئے، جو امام نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. عزیزان محترم، یا عزیزان محترم، تڑپ ہونی پڑتی ہے. شخص چاہتا تھا، خود چاہتا تھا امام سے ملنا، امام کو نہیں پہچان پایا. اور جب کوئی چاہتا ہی نہ ہو تو وہ کیسے پہچانے گا امام کو؟ کیا آج دنیا کا حل امام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے؟ نہیں ہے. پوری دنیا کو کون نجات دے سکتا ہے؟ امام. تو میں امام کے کتنے قریب ہوں؟ یہی عزیزان محترم بہرحال یہ سوال ہے. اسی سوال کو ان دنوں میں ہمیں اپنے ذہن میں ڈالنا ہے اور ان مجالس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھانا ہے. عزیزان محترم، وہ زندگی کا کچھ نہیں پتا. جب صاحب زندہ ہے تو پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. امام سے توسل کریں. کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. مولا کی بارگاہ میں مولا سے کہیں، دعائیں ندوہ پڑھیں، گریہ کریں، بولیں مولا کب آئیں گے؟ کب تک ہم ان مشکلات کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب ان مشکلات کو ہم اس طرح دیکھیں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو امام سے جوڑیں گے تو امام آپ کو رائے حل دیں گے. اور ابھی جو بہرحال جو فتنہ چل رہا ہے، جو فساد چل رہے ہیں، ان میں بہت زیادہ عزیزان محترم ہمیں جو ہے وہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال جو ہم نے اپنے اساتید سے سنا ہے کہ جب کوئی فتنے بہت زیادہ خطرناک ہوں یا پیچیدہ ہوں تو ان میں دعائے جوشن صغیر پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ دعائے جوشن صغیر پڑھیں، تاکہ یہ جو فتنے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے باہر سے کیے جا رہے ہیں یہ خود جو ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. وزیان ہوتا مجھے بہرحال شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت سید الشہداء بھی ہے، اور مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی شب ہے کہ بہرحال ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں. اور کل روز جمعہ ہے تو مجھے بہرحال ریکویسٹ کی گئی کہ میں نے شاید بہت عرصے پہلے کوئی ایک عمل جو ہے وہ جمعے کے دن سے بتایا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دوبارہ بتا دیں. تو وہ عمل جو ہے وہ شیخ بھائی کا ایک عمل ہے کہ جو بہرحال دنیاوی انسان کی جو بھی حاجات ہیں، جس طرح کی بھی جائز حاجات ہیں، اس کو بجا لانے کے لیے یہ عمل ہے. اور عمل جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں اسے یہ عمل پڑھا تھا. شیخ بھائی جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے حرم امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام رضا کے حرم کی تعمیر بھی انہوں نے کی ہے، اور وہیں پر امام کے حرم ہی کے اندر جو ہے وہ ان کا مقبرہ بھی ہے، وہیں پر جو ہے ان کو دفن کیا گیا. وہ بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے دور کے مجتہد تھے، فقیہ تھے، بہت سارے علوم پر دسترس تھی. عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے ایک عمل پڑھا کتاب میں، اور عمل جو تھا وہ ان سے منسوب تھا. ایک ذکر ہے کہ اسے 10 دن پڑھا جائے، ہر روز 100 دفعہ، تو آپ کی حاجت جو ہے پوری ہو جاتی ہے. تو اس کتاب میں یہ تھا کہ اگر 10ویں دن حاجت پوری نہ ہو تو شیخ بھائی نے کہا کہ مجھے برا بلا کہو. تو انہوں نے اس عمل کو شروع کیا اس کتاب میں جیسے تھا. 10ویں دن ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا شیخ بھائی سے مخاطب ہو کے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن اگر کسی ایک ایسے عام شخص کے ہتھے یہ عمل چڑھ گیا اور اس نے عمل نہیں ہوا تو آپ کو تو برا بلا کہے گا وہ، تو آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. تو شیخ اس عالم دین کا بیٹا جو ہے وہ کسی ایک شخص کے پاس جاتا تھا جو روحوں کو بلا سکتا تھا. تو اس بیٹے نے آ کے والد سے کہا کہ وہ آغا جنتی نے کہا ہے کہ علامہ یعنی آغا شیخ بھائی کی روح جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. اب یہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ روح کیسے ملتی ہے. بہرحال ان کے پاس علم تھا روحوں کو بلانے کا. خلاصہ واقعہ کافی طولانی ہے، شارٹ. وہ پہنچے، روح انہوں نے وہی سوال، وہ سوال پیپر پہ لکھ دیتے ہیں، جواب پیپر پہ خود لکھا ہوا آ جاتا ہے روح کے ذریعے سے. اب آپ مجھ سے مت پوچھیے گا کہ روحیں کیسے بلائی جاتی ہیں، مجھے واقعہ نہیں آتا. وہ جواب ان کو آ گیا
جواب یہ تھا کہ عمل تم نے کیا صحیح تھا، لیکن جو دن کا انتخاب تم نے کیا اس کتاب میں وہ غلط تھا۔ اس کتاب میں تھا کہ بدھ سے شروع کرو، جمعے پہ ختم کرو 10 دن، لیکن اصل عمل جو انہوں نے بتایا، جو یہ عمل آیت اللہ شمس الدین نے، جو آیت اللہ بہجت کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب روزگاران میں جو ہے وہ اس عمل کو لکھا ہے۔ میں نے اسی سے دیکھ کے یہ بتایا، اور پھر میں نے خود عمل کیا، میں نے خود بھی کر کے دیکھیں لوگوں کو دینے سے پہلے۔ یہاں پر ہم تقوی کی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، خود تقوی اختیار کریں، سیدھی سی بات ہے۔ تو میں نے خود عمل کیا، اور الحمدللہ میرا جو ہے وہ بہرحال حاجت خداوند متعال نے پوری کر دی۔ اس کے بعد ہم نے بہت لوگوں کو دیا، بہت لوگوں کی ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ہمیں بولا مولانا ہمارا عمل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اب یہ اللہ کا معاملہ اور آپ کا معاملہ ہے، بہرحال میں، لیکن ہو سکتا ہے مصلحت پروردگار ہے، لیکن بعض اوقات عمل کرنے میں بھی انسان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے جب کوئی عمل کرو پہلے 2 دن روزے رکھا کرو تاکہ پاک صاف ہو۔ عمل جو ہے وہ جمعے کی صبح فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ ذکر پڑھنا ہے، اور 10 دن پڑھنا ہے اتوار تک، اور سنڈے کو 10 دن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ذکر جو ہے وہ بہرحال اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو خیر انٹرنیٹ پہ بھی میری ویڈیوز موجود ہیں، اور بہرحال کہیں نہ کہیں ٹیکسٹ مل جائے گا۔ ذکر جو ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے، البتہ چھوٹا سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار، ویا دلیل المتحیرین، ویا غیاث المستغیثین، توکلت علیک یا رب وقف حاجتی وقف مہمی، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ صلوات بھیجتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بہرحال دنیا میں بعض اوقات انسان لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سوکھی تبلیغ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی تسبیح پڑھنے کو دے دیجئے تاکہ ہمارے اعمال بھی تو اچھے ہوں۔ تو بہرحال جو اہل بیت علیہ السلام نے، جو ائمہ نے دعائیں دیں، عزیزان محترم بہترین دعاؤں کی کتاب مفاتیح الجناح، مفاتیح الجناح کا انڈیکس کھولیں اور اس انڈیکس کو دیکھیں، آپ کی ہر درد کی دوا اس میں لکھی ہوئی ہے، اور ساری دعائیں اہل بیت علیہ السلام سے، چاہے آپ کے دانت میں بھی درد کیوں نہ ہو، آپ کے چہرے میں، ہر چیز کی دوا ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ کھولتے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم کھولیں گے نہیں تو پھر ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ہم اہل بیت ہی کے در پہ سب کچھ ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان محترم بنی ہاشم کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا ہے، زندہ دیواروں میں چنوایا گیا ہے زندہ، مگر یہ حسین کا پیغام نہیں رکا۔ ائمہ کو زندانوں میں ڈال دیا گیا مگر یہ پیغام نہیں رکا، حرموں کو مسمار کر دیا مگر یہ پیغام نہیں رکا۔ یہ پیغام کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ پیغام خدا خود آگے لے کے جائے گا اور لے کے جا رہا ہے۔ میرے رہنے سے عزاداری نہیں چلتی، بلکہ عزاداری سے میں زندہ ہوں۔ خوب یہ یاد رکھیں کہ ہم ان حالات کی وجہ سے اپنی عزاداری کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اصل ہدف جو ہے امام کا، اس سے ہم گھبرائیں نہیں، امام کے ہدف کو بیان کریں، قرآن کی تفسیر فضائل اہل بیت بیان کریں، گفتگو کریں، انسانیت کا طریقہ دیں۔ انسان کی بقا، بشریت اللہ نے اسی گھرانے کے ذریعے سے رکھی ہوئی ہے۔ ساری چیزیں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنی فیملی، اپنی کمیونٹی کو بچائیں، اور آگے بڑھیں، اس طرف بڑھیں کہ جہاں پر وہ آخری آنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر آج ہم کچھ کریں گے تو آخری کو دعوت دیں گے، اگر ہم ہی کچھ نہیں کر پا رہے اپنے فردی طور پر بھی، یعنی اپنی ذات کے طور پر اور اجتماعی، اور اپنے آپ کو اپلفٹ کریں۔ جانے محترم میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، خاص طور پر جوانوں کو، امام کو سادہ شخص نہیں چاہیے، امام کو نارمل کمپنی جو ہے وہ نہیں لیتی سمپل بی اے کو اور سمپل ماسٹرز کو، یعنی جو نارمل کمپنی ہے وہ بھی کہتی ہے بھائی کوئی اسپیشلائزیشن ہے۔ ایوننگ پروگرام والے کو بھی کمپنی جو ہے وہ اتنا لفٹ نہیں کراتی ہے اگر مجبوری نہ ہو آپ کی تو امام کی کمپنی کیسے ایک نارمل شخص کو لے گی؟ آپ خود سوچیں، کچھ تو کرنا پڑے گا نا، فردی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، یعنی باطنی طور پر دونوں طریقے سے۔
یعنی ظاہر طور پر آپ کو بیسٹ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اچھا تعلیم، اچھا اپنے آپ کو ظاہر بھی آپ کا اچھا ہو، ہر چیز آپ کا اچھا ہو، برین آپ کا اس قابل ہو کہ امام آپ کو اپنی حکومت میں کہیں نوکری تو دے۔ اگر آپ آج اپنی کمیونٹی کو مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنی اس کمیونٹی کو، جو آپ کی سوسائٹی ہے، اتنی پرانی سوسائٹی ہے، اگر آج آپ اس کو مینیج کرنے کی اپنے اندر قابلیت رکھتے ہیں، آپ نے اس کی سڑکوں کا اچھا انتظام کیا ہوا ہے، آپ نے ہاسپٹل صحیح رکھا ہوا ہے، آپ نے محلے کی مشکلات کو دور کیا ہے، آپ کے محلے میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سوتا رات کو، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے۔ میرے گھر میں اگر 2 دسترخوان میں 2 ڈشیں ہیں، کہیں میری گلی کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو بیچارہ ایک بھی دسترخوان میں اس کے پاس کچھ نہیں ہو۔ مجھے تو لگ رہا ہے میں مارس کی گفتگو کر رہا ہوں عزیزان محترم، یعنی یہ اسلام ہے عزیزان محترم۔ وہ خاتون اول کہ جو اپنی رات کو 40 ہمسایوں کی دعا کرتی تھیں، 40 ہمسائے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آپ نے تہجد کی نماز میں اپنے برابر والے ہمسائے کے لیے کبھی دعا کی؟ کس اسلام کو میں سوچ رہا ہوں، کون سا اسلام ہے؟ یعنی باطنی طور پر اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں۔ کیوں نہیں بابصیرت ہوتا؟ کیوں نہیں میری نگاہیں وہ دیکھتی جو کہ دیکھنی چاہیے؟ کیوں نہیں میں عالم غیب تک پہنچ پاتا؟ عالم غیب کے لیے تالا لگا ہوا ہے کیا؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں آیت اللہ عظمہ بہجت کی دنیا سے جانے کے بعد کہ آپ کی صلوات آقا بہجت کی روح کو اور بلند فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کی انتقال کے بعد بڑا گریہ ہوا، ہم بھی بہت روئے، یعنی اتنے، اس سے پہلے تو ہم نے کسی عالم کے وفات پہ پھوٹ کے نہیں روئے جب آقا بہجت کا انتقال ہوا۔ کیوں؟ خوب ایک معنویت اتنی سٹرونگ تھی، معنویت، بڑا افسوس ہوا۔ تو ہمارے استاد نے کہا کہ آقا بہجت کے جانے کے بعد دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرو، اس جگہ پر آؤ، اس راستے پر آؤ۔ تو اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں۔ جو سلمان، حضرت سلمان فارسی ایسے صحابی کو مانتا ہو، ٹھیک ہے، جو حضرت ابو ذر غفاری جیسے فارسی صحابی کو مانتا ہو، جو زرارہ جیسے صحابی کو مانتے ہوں، جو ابو بصیر جیسے، ان صحابیوں کی جو باتیں کرتا ہو، ان صحابیوں کے ماننے والوں کو کس لیول پہ ہونا چاہیے تھا؟ کس لیول پہ ہونا چاہیے تھا؟ ان کی عبادتوں کو کس لیول پہ ہونا چاہیے تھا؟ ان کے سجدوں کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ان کی قرآن کی تلاوتوں کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ شب عاشورہ امام نے جو مہلت مانگی تھی، کیوں مانگی تھی؟ حضرت عباس کو کیوں بھیجا گیا؟ حضرت عباس کو آج کی شام ایکسٹینڈ ملے، کیوں ملے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ وہ سید الشہداء، وہ سردار، وہ ارباب جو نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے ماننے والوں کو کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ مولانا صاحب کیسے پڑھیں قرآن؟ کب پڑھیں قرآن؟ ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں، تو ایسے تو زندگی ایسی گزر جائے گی، پھر کب پڑھیں گے قرآن؟ قرآن وہی ہے جو امام ہے، امام وہی ہے جو قرآن ہے۔ اگر امام سے محبت ہے تو قرآن کو زندگی میں شامل کریں، کھولیں اس صحیفے کو، جاویداں معجزہ ہے قیامت تک کا، روح کو پرواز دیتا ہے وہ۔ بچوں کو عادت ڈالیں، بچوں کو رائمز حفظ کراتے ہیں، بیڈ ٹائم سٹوریاں یاد کراتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے کارٹون اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو قرآن، قصص الانبیاء، واقع ان کو بچوں کو رات کو صورتیں یقیناً ماں باپ کراتے ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں کراتے ہوں گے۔ یہ زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے تو شاید ماحول چینج ہو گیا ہو۔ ان کو حفظ ہونا چاہیے، قرآن کی صورتیں حفظ ہونی چاہیے۔ یہ ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہوگا تو آپ کا جو مولوی آئے گا اس کا سٹینڈرڈ بھی ہائی ہوگا۔ جب آپ یہ بچے ہی سٹینڈرڈ میں نہیں ہیں تو ابھی بچے اگر تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوں تو یہ کیا بولیں گے؟ یہ کس کو بلایا آپ نے؟ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہی سنیں۔
لیکن جب آپ اس کو قابل کریں گے کہ آنے والا ان کو مخاطب کرے، یہ ہیں امام کے سپاہی، ان کے لیے بیان دے کچھ، تو پھر معاشرہ اوپر آئے گا۔ عزیزان محترم، خدا کے لیے ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی ہے وقت کہ ہم اپنے ممبروں کو بچائیں۔ خدا کے لیے تھوڑے سے لذت کی خاطر، تھوڑی واہ کی خاطر ان نسلوں کو برباد نہ کریں۔ یہ جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، میں ان بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر، آپ نے علامہ رشید ترابی کو سنا، آپ نے علامہ طالب جوہری صاحب کو سنا، اللہ مقامہ سب کا، عرفان حیدر عابدی کو سنا، پتہ نہیں کس کس کو سنا، آپ لوگوں نے بہت سن لیا، ان سب نے بہترین حق ادا کیا۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ جو نیا مولانا آیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بھئی یہ نیا مولانا نئے زمانے کا مولانا ہے، اس کو نئے نسلوں کو ہینڈل کرنے دیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اپنی نسلوں کو نہ کھیلیں ان کے ساتھ، ان کو کوئی صحیح ڈائریکشن نہیں دے گا اگر صحیح عالم نہیں آیا، ان کو نہ ٹی وی ڈائریکشن دے گا، نہ ان کو ان کے گیجٹس ڈائریکشن دیں گے، نہ ان کو کوئی کارٹون اینیمیشن، کوئی ان کو، سب ان کو برباد کرنے کے لیے ہے۔ بلین ڈالر کا خرچہ ہے بڑی بڑی کمپنیوں کا نسلوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اس کوارنٹائن کے اندر جو کرونا نے کیا کہ تقریباً 4 سے 6 بلین دنیا کے افراد کوارنٹائن میں، کیا چیز سب سے لوگوں نے زیادہ دیکھا؟ انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کس کے پاس ہے؟ نیٹ فلکس کس کے پاس ہے؟ کتنے یوزرز بڑھ گئے، کتنا یوٹیوب کا فالوور بڑھ گیا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے کیا کرے گا بچہ؟ نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے۔ کیا دکھا رہے ہیں نیٹ فلکس کے اندر؟ کیا دیکھ رہا ہے بچہ بیٹھا ہوا؟ بس دے دو موبائل، بیٹی الگ کمرے میں، بیٹا الگ کمرے میں، ماں باپ الگ بیٹھے ہوئے، یعنی نفس تباہ ہو رہا ہے۔ روح جب برباد ہو رہی ہو، چھٹے امام فرماتے ہیں نامحرم کو ایک نگاہ انسان کی روح میں تیر کو پیوست کرتا ہے۔ جب یہ تیر راتوں میں پیوست ہوں تو صبح فجر کی نماز پڑھی جائے گی کیا؟ کون بچائے گا عزیزان محترم کو؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ امام اپنے کنبے کو لے کے کربلا آ گئے اس قوم کو بچانے کے لیے، اپنے بچے کو قربان کر دیا اس قوم کو بچانے کے لیے۔ ہماری ذمہ داری کوئی نہیں بنتی؟ ہمارا بچہ حضرت علی اصغر سے زیادہ ہے، اچھا ہے؟ یہی پیغام ہے، یہی درد ہے امام زمانہ کا، کہ ہم اس درد کو درد کریں۔ ظاہر محترم وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑا، شب جمعہ بھی ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے۔ میں بہرحال مجھے بہت سی چیزیں کہی گئی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، شاید میں اس تک نہیں پہنچ پایا، لیکن بہرحال میں آپ سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو، قدر میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ قصد جسارت ہو، صرف اور صرف حالات کو، واقعات کو پرکھتے ہوئے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ممبر پہ بیٹھنے کی، ممبر پر بٹھانے کی، اس کو جو ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ناموں پہ مت جائیں، چیزوں پہ مت جائیں، پروڈکٹ پہ جائیں۔ پروڈکٹ کیا ہے اس کو سمجھیں، کانٹینٹ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کانٹینٹ بہت اچھا ہے، میرا بھی اچھا نہیں ہے، میں معیار نہیں ہوں، میں معیار نہیں ہوں، معیار اہل بیت ہے، معیار اہل بیت کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ میں جو ہے وہ کئی سال پہلے اس واقعے کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ تقریباً شاید کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو، 5-6 سال ہو گئے کہ میں کربلا زیارت پہ گیا، کہ خداوند متعال ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ کہ وہاں میں گیا اور بہرحال فیملی کے ساتھ گیا، فیملی بھی میری ساتھ تھی میرے، اور رات کو عموماً ہوتا ہے شخص حرم میں گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہے، تو جس طرح ہر روز ہر شخص جاتا ہے، تو میرا بچہ اس ٹائم چھوٹا تھا، اس نے بولا میں بھی جاؤں گا حرم میں، جیسے آپ رات کو رہتے ہیں۔ ہم نے بولا تھک جاؤ گے بیٹا، ابھی تم نہیں، ضد کی اس نے، تو وہ میرے بردر ان لاء کے ساتھ حرم چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو لے جائیں، جب تھک جائے واپس لے آئیے گا۔ وہ لے گئے، فجر کے قریب جو ہے وہ آیا، اور مجھے کمرے میں اس نے آ کے کہا کہ وہ بیٹا واپس آیا؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ گیا تھا۔ کہا کہ وہ میں تو 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر مجھے تو نہیں مل رہا۔ تو میں نے کہا کہ
کیا ہوا؟ کہا حضرت عباس کے حرم گئے، وہاں پہ ٹائم تھا تو ہم نے بولا امام حسین کے حرم چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں گیا تو اس کے بعد سے بس وہ پھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا۔ تو میں نے کہا حرم کو اتنا بڑا تو ہے ہی نہیں، اور بچہ بھی اتنا کچھ چھوٹا نہیں ہے کہ اسے یہی نہیں پتا ہو کہ ہوٹل کہاں ہے، اسے پتا ہے ہوٹل کہاں ہے۔ خیر ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، رات کا ٹائم تھا، اعلان کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، سب بند پڑا ہوتا۔ خیر ہم نے حرم میں ڈھونڈا، خدام سے، نگہبانوں سے، سب سے پوچھا، اور انہوں نے کہا یہاں جائیں وہاں جائیں، کسی کو بچہ نہیں ملا۔ ہم نے حرم کو ہر طرف دیکھ لیا، بین الحرمین لوگ سو رہے تھے، ان کے کمبل بیچاروں کے، جب انسان پریشان ہو ویسے ہی ہوتا ہے، کمبل اٹھا اٹھا کے لوگوں کے دیکھ لیے۔ بہرحال کاروان والے بھی آ گئے، جوان آ گئے، لیکن بچہ نہیں ملا۔ حرم کا چپا چپا، اندر سرداب، ہر جگہ بچہ نہیں ملا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو باب قبلہ کے سامنے میں خود گیا اپنے مولا کے، بہرحال کیونکہ حدیثیں سنی ہوئی تھیں، تھوڑا تو اطمینان تھا۔ جو باقی لوگ تھے وہ زیادہ پریشان تھے، لیکن ہمیں تھوڑا تو اطمینان تھا۔ میں نے کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ بچہ کہیں پہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں، اب یہ تو ایمان ہے میرا، لیکن بہرحال باپ ہوں، ایک حد تک برداشت ہو پائے گا، اس کے بعد برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اب اتنا ڈھونڈ لیا تو اب اضطراب جو ہے وہ تھوڑا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں باب قبلہ کے سامنے کھڑا ہو گئی، میں نے امام سے کہا، اور اسی وقت مجھے ایک ایسا لگا کہ ایک پیغام آیا اندر سے کہ تمہارے بیٹے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، اور تم نے حرم کا اس کونے پہ گئے جہاں تم کبھی زیارت پہ گئے ہی نہیں، یعنی 2-3 گھنٹے میں تم نے حرم ایسا گھومے۔ ہمارا بیٹا 1100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا نہیں آیا، کبھی ڈھونڈا اس کو اس طرح؟ میں جان محترم، میں بڑے عرصے سے امام زمانہ کا انتظار اور ان کی باتیں کرتا ہوں۔ میں مولا کے آگے ٹوٹ گیا، میں نے ہار مان لی۔ میں نے کہا مولا صحیح فرمایا، یعنی واقعاً ایک دن بھی ایسا انتظار نہیں کیا، ایک دن بھی۔ بہرحال وہ وہاں سے نکلے، اور اس سے پہلے کہ ہم جاتے پولیس کے پاس بچے کی تصویر لینے ہوٹل گئے تو دیکھا بچہ جو ہے وہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا کیا ہوا، اس نے بہرحال داستان اپنی سنائی، لیکن اس بچے نے ایک بات کہی، کہا کہ امام نے بابا کا امتحان لیا۔ ہاں وہ دن اور آج کا دن ہے، میں جب بھی حرم جاتا ہوں، کسی بھی حرم، میں تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو مضطرب کرتا ہوں امام زمانہ کے لیے، کہ شاید کسی دروازے پر، کسی زری پر، کسی جگہ پر میرا امام مجھے نظر آ جائے۔ یہ تڑپ ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے جان محترم، اس کو وہ ماں سمجھ سکتی ہے جو مدینہ چھوڑ جاتی ہے، کربلا، یعنی بیٹے کے غم کو وہ ماں سمجھتی ہے کہ جو مدینہ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آخری امام کو یوسف زہرا کہا جاتا ہے کہ یہ زہرا کا یوسف ہے، یہی ہے جو آ کر اس ماں کے دل کو ٹھنڈک دے گا۔ عالم دین تھے کاشان کے، کہتے ہیں کہ میں ماہ محرم میں مجلسیں پڑھتا تھا، تو مجلسیں جب شروع ہونے والی تھیں تو ایک خاتون، بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں، کہا کہ شیخ میرے گھر بھی محرم میں مجلس پڑھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صبح سے لے کر رات تک مجلسوں کا شیڈیول جو تھا وہ پیک تھا۔ اب میں نے کہا یہ بوڑھی خاتون ہے، اب اس کو میں کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، برا لگے گا۔ تو میں نے ایسا وقت بولا کہ جس وقت میں مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے مجلس نہیں پڑھوائیں گے، تو میں نے کہا کہ دوپہر 2 بجے کا وقت ہے میرے پاس خالی۔ تو وہ بوڑھی کہنے لگی اس سے اچھا ٹائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جب میں نے کہا کہ اب میں کہہ چکا ہوں، منع نہیں کہا، کہتا ہے میں روز اپنی مجلس پڑھتا تھا، صبح والی، دوپہر کو، کہتا ہے چند خواتین بوڑھی بیٹھی ہوتی تھیں، میں تھوڑے مصائب پڑھتا تھا، تھوڑی گفتگو کرتا تھا، گھر آ جاتا تھا۔ عاشورہ کے دن میرا روٹین یہ ہوتا تھا، میں اپنی ساری مجلسیں صبح پڑھتا تھا، شام کو کوئی مجلس نہیں پڑھتا تھا، عصر میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، اکیلا چل بیٹھتا تھا۔ کہتا ہے سب کو میں نے کہا، اس بوڑھی خاتون کو کہنا بھول گیا کہ میں مجلس دن میں پڑھتا ہوں، صبح پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے میں ساری مجلسیں پڑھ کے ظہر میں گھر گیا، نماز کے بعد میں تھوڑی استراحت کرنے لیٹا، میری آنکھ لگ گئی،
میں جیسے ہی لیٹا میں نے خواب میں حضرت سیدہ کو دیکھا۔ وہ خاتون آئی اور آ کر کہتی ہے شیخ تم نے اس بوڑھی عورت کو نہیں کہا وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عزیزان محترم ہر مجلس میں وہ بی بی آتی ہیں، آپ گھر میں بھی جو عزا خانہ سجاتے ہیں اس میں بھی بی بی آتی ہیں، خیال رکھا کریں گھروں کا، خیال رکھا کریں۔ وہ اٹھا، گھبرا کے اٹھا، وہ عالم تھا، وہ گھبرا کے اٹھا، جلدی جلدی کپڑے پہنے، گرمی تھی، کہتا ہے میں دوڑتا ہوا اس خاتون کے گھر کی طرف جا رہا تھا، میں نے رستے میں دیکھا وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، گلی کے کونے پہ آتی ہے، پھر گھر جاتی ہے، پھر کونے پہ، کہتا ہے میں نے کہا مجھے دیکھ لیا، گھر کیوں نہیں جا رہی؟ کہتا ہے جب میں قریب پہنچا تو مجھے کہتی ہے شیخ کہاں رہ گئے تھے، کیوں اتنی دیر کر دی، سیدہ خود مجلس میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں خواب دیکھ رہی تھی یہ بوڑھی عورت حقیقت میں دیکھ رہی ہے۔ ہاں عزادارن محترم یہی ماں ہے نا جو کربلا آئی ہے، یہ ماں کربلا آئی ہے، شب عاشورہ بھی آئی ہے۔ اور علماء جو بیان کرتے ہیں نا کہ اس جگہ کو کہ جہاں امام نے گرنا تھا اس جگہ پتھر اٹھاتی رہی یہ ماں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی تیر لگنے تھے، نیزے لگنے تھے، نہیں، یہ تو ماں جانتی ہے نا میں نے اس کو پالا کیسے تھا۔ آج بھی شب جمعہ عزیزان محترم، آج بھی ساری روحیں کربلا میں ہیں، آج بھی ساری روحیں، اور انشاءاللہ ہر مومن کا دل بھی کربلا ہونا چاہیے۔ یہیں سے بیٹھ کر جو ہے وہ سلام بھیجیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہیں سے ہم سب کی زیارت جو ہے وہ کربلا میں ہو گئی عزیزان محترم، مگر وہ ماں آج بھی کربلا آتی ہے۔ میں کہوں گا یا سیدہ ہم نے تو بڑی دعائیں کی کہ 40 امام حسین پر ہم آپ کے بیٹے کا غم منانے کربلا پہنچے، مگر کیا کریں اس وبا اور بیماری نے آج اعلان کر دیا کہ آج وہ باہر کے زائرین کو نہیں بلائیں گے۔ یہ دل جانتا ہے کہ کیسے کربلا سے جدا ہو، اصلا جدا ہو نہیں سکتا۔ اس دل کی مشکل یہی ہے کہ یہ جب کربلا زیارت کر کر آتا ہے تو بدن آ جاتا ہے، دل وہیں رہ جاتا ہے۔ ہاں زیادہ محترم کربلا ہے ہی ایسی، کربلا ہے ہی ایسی کہ وہاں پر وہ بہن جانتی ہے کہ کس طرح اپنے بھائی سے جدا ہوئی ہے۔ ہم تو زیارت چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے نا، آنا، آج ہم جا نہیں پا رہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے چلنا، لیکن پھر بھی عزاداران محترم کبھی نہ کبھی تو زیارت پر چلا ہی جاتا ہے نا، کسی نہ کسی دل سے چلا ہی جاتا ہے۔ بس چند فکرے اور آپ سے التماس دعا، شاید کوئی ہمارے حق میں کہیں دعا کر لے۔ اگر سننا چاہیں گے ہم نے کبھی نہ کبھی تو زیارت کر ہی لینی ہے جس نے نہیں کی ہے، ورنہ جو جاتا تھا ہر سال وہ تو جاتا تھا، مگر سلام ہو اس چھوٹی سی بچی پر جو کربلا سے گئی پھر کبھی کربلا واپس نہیں آئی۔ حضرات محترم وہ لٹا ہوا کارواں سارا آ گیا، مگر وہ بچی آج بھی شام کے زندان میں ہے، اور آج بھی زندان سے یہی کہتی ہوگی اے میرے بابا کے زائر، میرے بابا کو میرا سلام ضرور دینا۔ ہاں اجرکم اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے پروردگار، سیدہ آپ سے راضی ہو۔ ہاں زیادہ محترم بڑے مصائب پڑھے نا، بڑے مصائب سنے، آگے بھی سنتے رہیں گے۔ ہاں مگر بس تھوڑے سے فکرے، بی بی کا ذکر آ گیا نا تو میں بی بی کی وہ ذکر سناتا رہوں۔ یہ وہ بچی ہے نا، آپ نے مصائب سنے، یہ بچی کس طرح اپنے بابا سے جڑی ہوئی ہے، کس طرح اس کا رابطہ جو ہے وہ علی اکبر سے ہے، کس طرح یہ چچا عباس سے محبت کرتی ہے، یہ سارے رابطے آپ کے ذہن میں ہیں نا کہ جب علی اکبر جا رہے تھے نا، میں مصائب نہیں پڑھ سکتا، شب جمعہ علی اکبر کے مصائب پڑھنا علماء منع کرتے ہیں، بس میں یہ کہوں گا کہ جب یہ علی اکبر جب خیموں سے جا رہے تھے نا تو راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر بند ہو جاتا تھا، اٹھتا تھا، تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کے لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں نہ جانے کس طرح علی اکبر گئے، اور نہ جانے جب علی اکبر کا آیا ہوگا بدن تو اس بچی نے کیا ہوا۔ مقتل خاموش ہے، ان باتوں کو خود آپ کو محسوس کرنا ہے۔ ہاں عزاداران محترم پھر حضرت علی اصغر گئے،
اس سے پہلے چچا عباس پانی لینا بھیجا اس امید سے کہ چچا لے کر آئیں گے، اور یہ محبت آج آپ جانتے ہیں آج تک اس علم کے ساتھ مشکیزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ بھی عباس ہوگا وہاں پر سکینہ کا ذکر ہوگا۔ مگر یہ سب ساری محبتیں اپنی جگہ، مگر اس بچی کو جو اپنے بابا سے محبت تھی اسے آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور یہ سے وہ پہچان سکتا ہے جس کی اپنی چھوٹی بچی ہو۔ جس کی اپنی چھوٹی بچی ہو نا، وہ جانتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے نا، یہ چھوٹی بچی آتی ہے اپنے باپ کو پکڑتی، بابا کب آؤ گے؟ بابا میرے لیے کیا لاؤ گے؟ بھئی جن کی بچیاں ہیں نا، میری چھوٹی بچی ہے، میں اس درد کو ہمیشہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک دفعہ بس زندگی میں خدا کی بارگاہ میں کہا کہ مجھے تھوڑا سا حضرت سکینہ کا درد، ذرا سا، آپ یقین کریں شاید سیکنڈ کا بھی کچھ عرصہ تھا، مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا جب یہ تصور آیا نا کہ جب باپ بیٹی سے جدا ہو رہا ہو اور یہ امید نہ ہو بیٹی کو کہ اب جب باپ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، تو پھر وہ بچی کیا سوچے گی؟ ہاں زاداران محترم، یہ وہی بچی جانتی ہے کہ جب وہ بابا سے جدا ہوئی، اب یہ وہ بچی ہے کہ جو شام غریبہ میں بھی اس اندھیرے میں، اس مقتل کے اندر جہاں کچھ سجائی نہیں دیتا، اپنے باپ کے بدن کو ڈھونڈ کر اس کے سینے پر سو گئی۔ بس میں ایک مقام پر آپ کو لانا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پھر پر آپ کہیں بھی بیٹھیں گے تو آپ گریہ کریں گے عزیزان محترم، بس ایک مقام پہ لانا ہے۔ یہ رات کو سو گئی، آپ نے سنتے رہتے ہیں کیسے سوئی، کیسے باپ، کیوں؟ کیونکہ باپ کے سینے کے بغیر اس کو سونے کی عادت نہیں تھی۔ مگر یہی بچی 11 محرم کو جب اس کاروان کو گزارا گیا تو مقتل کے پاس سے گزارا، اس وقت ایک بدن کی حالت ایسی تھی، نہیں سر بریدہ، جو کچھ تھا نوچ لیا گیا۔ کیسے نوچا آپ جانتے ہیں نا، روزے عاشورہ، روزے عاشورہ جس کے پاس پتھر تھے، جس کے پاس تیر تھے، جس کے پاس نیزے تھے، جس کے پاس تلواریں تھیں، اور کچھ نہیں تھا تو جس کے پاس ٹانگیں تھیں۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا کہ امام کے ساتھ کیا ہوا، یعنی وہ بدن کہ جس کے اوپر کربلا کی خاک نے چھپایا ہوا ہو، رگوں پر خاک اٹی ہوئی ہو، اس بدن کو جب امام سجاد نے دیکھا نا 11 محرم کو، تو اس سے پہلے جان نکلتی بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، اور جب اپنے بھائی کو دیکھا نا تو کہا یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی اخل حسین، یہ میرا بھائی ہے۔ وہی بچی جو سینے پہ سوتی تھی، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ اکبر، ہاں زاداران محترم، یعنی بدن کا وہ حال ہوا، بچی اپنے بابا کو پہچان نہ پائی۔ جب شام کے زندان میں جب بی بی نے گریہ کیا نا، جب یزید نے تشت بھیجا کہ جاؤ بچی کو خاموش کراؤ، بچی کو چپ کراؤ، اب لوگ سمجھے کھانا آئے گا، کوئی ایسی چیز آئے گی، بچی خاموش ہو۔ جب تشت سے کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا؟ ایک سر ہے جس کے زلفوں میں خاک اٹی ہوئی ہے، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں نا۔ اب جب اس بچی نے، مقتل کہتا ہے بچی نے اس سر کو اٹھایا، اپنے آپ کو سر پہ جھکایا، لبوں کو لبوں سے ملایا اور کہا من کنتو من الذی، ارے بابا آپ کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی؟ ارے بابا آپ کہاں تھے جب دامن جلائے گئے؟ اور شاعر اپنی زبان میں بی بی کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے بی بی اپنے بابا سے مخاطب ہو کر، شاعر کہتا ہے بی بی فرماتی ہوں گی، بی بی کہتی ہوں گی بابا یہ شہر کے لوگ عجیب تھے، یہ شہر کے لوگ عجیب تھے، انہیں یتیموں کا خیال نہیں تھا، جب ان سے کچھ مانگا جاتا تھا نا تو یہ تماچے مارتے تھے۔ اور ہاں سنیں گے، وہ بچی کہتی ہے بابا اگر یہ خود مجھے کہتے
تو میں خود گوشوارے دے دیتی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ خاص طور پہ اس بیماری اس وبا کو پوری دنیا سے اور خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان سے دور فرما۔ پروردگار جلد سے جلد حرموں کو ہماری اور زائرین کی زیارت کے لیے اس کو کھول دے، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو ہمارے ملک میں جو بہرحال تکفیریت کا فتنہ ہے، پروردگار اس کو اس کے اپنے انجام تک پہنچا۔ آپس میں شیعہ سنی اور سب فرقوں کو مل کر بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان اور عزت استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔